الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے حروف مقطعات کے بعد۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو علم ہے، کسی کو علم نہیں باقی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کتاب ہدایت ہونے میں اور رب العالمین کی طرف سے ہونے میں اور کتاب حق ہونے میں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، یہ تو سراپا ہدایت ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ کے فرشتوں سے کیا ڈرے گا، اللہ کی کتابوں سے کیا ڈرے گا، اللہ کے رسولوں سے کیا ڈرے گا، وہ قیامت سے کیا ڈرے گا؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، تو فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اس لیے اس کتاب کی گستاخی کے حوالے سے جو ماحول بن گیا، آج اس کتاب سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنا اور اپنے علاوہ کچھ کتابوں کا خود تعارف کرواتی ہے۔ یہ کتاب اس کے بارے میں آ گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے کتاب حق ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے کتاب ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اور آگے یہ کتاب تعارف کرواتی ہے ہدی للمتقین، یہ سراپا ہدایت تو ہے لیکن کن کے لیے ہے؟ یہ کتاب کن کے لیے ہدایت ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ ان کو ہدایت دیتی ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نقدی پر ایمان کی بجائے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو دنیا میں نقد وصول کرنے کی بجائے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، اور اس یؤمنون بالغیب کا تقاضا پھر یہ ہے
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر اس آخرت کے حساب کے لیے تیاری کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب کی تعمیل کیا ہے، تعمیل ارشاد کیا ہے؟ ایمان بالغیب کی ہم اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، جنت کو، دوزخ کو، قیامت کو مانتے ہیں، اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ کیسے پتا چلے گا کہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ایمان تو نظر نہ آنے والی چیز ہے، ایمان نظر نہیں آتا۔ میں اللہ کو مانتا ہوں، آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا۔ ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اسلام نظر آنے والی چیز ہے، اور ایمان کا پھل اسلام ہے۔ اندر ایمان ہے تو اس کا وجود پھل کی صورت میں باہر ظاہر ہوگا، میرے اور آپ کے اخلاق کی صورت میں، میرے اور آپ کے اعمال کی صورت میں۔ تو فرمایا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ سڑکوں پہ آپ کو ڈھیر نظر آئیں گے، لیکن نماز کے وقت مسجدیں خالی نظر آئیں گی۔ سوشل میڈیا پہ آپ کو ڈھیر مومنوں کی جنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جمعے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جمعے کے جب آخری 5 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ رہتے ہوں گے، دیکھنا یہ مسجد بھی بھر جائے گی۔ دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، حتیٰ کہ دین سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور اگر دین سنو گے نہیں، سیکھو گے نہیں، تو یہی نتیجہ ہوگا جو یہاں برآمد ہو گیا۔ جب دین کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر وہی پھل نکلے گا جو پھل لگ گیا فصل کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ نماز قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے میرے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ اور اگلی بات اصل آ رہی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ چوتھی ہے، ایمان کی ہدایت کی پہچان چوتھی ہے، تقوی کی نشانی چوتھی ہے کہ اے لوگوں، یہ ہدایت پانے والے، قرآن سے ہدایت جن کو نصیب ہوتی ہے وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے ماننا ہے تو میرے سے پہلی کتابوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود دعوت ہے کہ اگر مجھ پر ایمان لانا ہے تو میرے سے پہلے سارے نبی اور رسولوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ کوئی ہمارے نبی کو مانے نہ مانے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم مانیں گے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے۔ کوئی ہماری کتاب کو مانے نہ مانے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم مانیں گے جو اس سے پہلے آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہو چکی۔ کیوں؟ یہ ہماری پسند ناپسند نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، اس پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا قرآن، وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر انہیں یقین ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، آپ پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، آخرت پر یقین ہے انہیں کہ ہمیں پیش تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو قرآن کی عزت اور حرمت کے قائل ہیں، جو قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں کی عزت اور حرمت کے قائل ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، رب کی ہدایت پر یہی لوگ ہیں
جو قرآن کی تعظیم کرتے ہیں، جو قرآن کا احترام کرتے ہیں، جو قرآن کا حکم مانتے ہیں، جو قرآن کو ہدایت مانتے ہیں، جو قرآن سے پیار کرتے ہیں، جو قرآن کو امام مانتے ہیں اور قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ان کی بھی تکریم کرتے ہیں، حالانکہ ان کا زمانہ ختم ہو گیا، عمل کا ان کا زمانہ ختم ہو گیا، عمل کا زمانہ صرف قرآن کا ہے، لیکن ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کی عزت وہ اپنی جگہ پر ایمان کا حصہ۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو رب کی ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے دنوں دنیا میں۔ یہ قرآن پاک نے تعارف کرایا ہے، اور آگے ایک اور جگہ قرآن پاک نے تعارف کرایا ہے کتابوں کا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، توجہ سے سنیے گا، اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والے تو پہلے ہی ہیں، ایمان لانے کی دعوت تو اس کو دی جاتی ہے جو ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی جس حالت پر تم ہو یہ ایمان والی حالت نہیں ہے، جو تمہارے کرتوت آ رہے ہیں یہ ایمان والی حالت نہیں ہے، جو تمہارے رویے اور اخلاق ہے یہ ایمان والی حالت نہیں ہے، جو تمہاری دینی دنیاوی ترجیحات تم نے متعین کر لی یہ ایمان والی حالت نہیں ہے۔ فرمایا یا سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کہہ رہا ہے آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ کیا کہیں گے اللہ ہم تو مانتے ہیں تجھے، کیسا ایمان لائیں؟ ایمان لاؤ اللہ پر جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ یہ ڈرامہ بازی چھوڑ دو، زبان سے اللہ کو مان دو، تمہارے عمل سے اللہ نظر ہی نہیں آتا، تمہارے رویے سے اللہ نظر ہی نہیں آتا، تمہارے بازاروں میں کہاں اللہ کی جھلک نظر آتی ہے، تمہارے دفتروں میں، تمہاری عدالتوں میں، تمہارے اسپتالوں میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے کھیتوں میں کہاں اللہ کی جھلک نظر آتی ہے؟ ارے تمہارے شادی بیاہ میں کہاں اللہ کی جھلک نظر آتی کہ تم اللہ کو ماننے والے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر جیسا ایمان لانے کا حق ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ اللہ کے حکم مانو اور زندگی رسول کے طرز زندگی پر گزارو صلی اللہ علیہ وسلم۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ یہ پیکج ہے، اللہ کی طرف سے جو نبی آئے سب کو ماننا، اللہ کی طرف سے جو رسول آئے سب پر ایمان، اللہ کی طرف سے جو کتابیں آئیں سب پر ایمان، اللہ کی طرف سے جو صحیفے آئے سب پر ایمان۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تم دشمنی میں آ کر انہیں جلا ہی ڈالو، اپنا کیس کمزور کر لیا تم نے، قرآن کی جو گستاخی ہوئی تھی اس کا تم نے ناس پھیر دیا، وہ کہیں ذکر میں ہی نہیں ہے، وہ کسی کہانی میں ہی نہیں ہے، جو قرآن کی بے حرمتی ہوگی اس کا تذکرہ ہی کہیں نہیں، بات ہی کہیں اور چلی گئی۔ تم نے اپنے عمل سے قرآن کی کہانی کا رخ ہی موڑ دیا۔ ارے اسلام کا یہ ہے، معیار ہے، اسلام تہذیب ہے، مہذب دین ہے، نظام زندگی ہے۔ البینات علی المدعی، جو دعویٰ کرنے والا، جو مدعی ہے، جو حقدار ہے، اس کو ثبوت پیش کرنے ہوں گے۔
اپنے ہاتھ میں قانون لے کر اپنے آپ ہی فیصلے کر لینے، یہ تو جہالت میں تھا، یہ تو جنگل کے زمانے کی بات تھی. اسلام نے اسی کو تو ایک نظام میں بدلا ہے. اور پھر وہ فیصلے کرنے لگ جائیں لوگ جنہوں نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ قرآن پڑھا ہے، نہ ترجمہ پڑھا ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ الف کا پتہ ہے، نہ بے با کا پتہ ہے. جب مہاریں ان کے ہاتھ میں دے دی جائیں گی جنہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ دین کا حلیہ وہی بنائیں گے جو مرسڈیز کی گاڑی کو ایک آن ٹرین ڈرائیور کے حوالے کر دے، پھر جو اس کا حلیہ کرے گا ایسا ہی دین کا حلیہ بھی ہے. تو فرمایا اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. اور اگلی بات سنو، وَمَن یکفر بِاللَّہِ، اب جو اللہ کا انکار کرے گا، اللہ کو نہیں مانے گا، وہ ملائکات ہی، اس کے فرشتوں کو نہیں مانے گا، ایمان لائے گا، وہ کتب ہی، اس کی کتابوں پر ایمان نہیں لائے گا، قرآن سے لے کر تورات، زبور، انجیل اور صحیفے سارے جو ان پر ایمان نہیں لائے گا، وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لائے گا، والیوم الآخر، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لائے گا، جو ایسا ایمان نہیں لائے گا ان ساری باتوں پر، وقد ضل ضلالا بعیدا، تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں دور چلا گیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. جس پر ایمان ہو، ارے تمہیں پتا نہیں کہ اگر تم گرجا گھر کو آگ لگا رہے ہو تو اس میں مقدس کتابیں تو ہوں گی. اگر مسجد کو، اگر ہندوستان میں مسجد کو آگ لگائی جاتی، گرایا جاتا ہے، منہدم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے گھر جلائے جاتے ہیں، تو ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے یا نہیں روتا؟ تو ہم اپنے طرز عمل سے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی اکثریت وہاں پہ وہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ہماری اکثریت جہاں پہ جو ہم کریں گے صحیح کریں گے. کوئی ضابطہ نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی قانون نہیں. چاہے دین کو شرمندگی ہو، چاہے علماء کو شرمندگی ہو، چاہے دین کا بیڑا غرق ہو جائے، ہم نے اپنی من مانی کرنی ہے، جذباتیت سے فیصلے کرنے، عقل سے، شعور سے فیصلہ نہیں کرنا. فرمایا جو ان فیصلوں پر ایمان، ان چیزوں پر ایمان نہیں لائے گا وہ بھٹک گیا اور گمراہی میں دور چلا گیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی. یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے اس میں رد و بدل کر لیا، لیکن وہ جو اللہ نے تورات نازل کی تھی وہ اس میں ہے. کچھ اور بھی انہوں نے ڈال لیا. انجیل میں، انجیل ہے جو اللہ نے نازل کی تھی، انہوں نے کچھ اور بھی اس میں ڈال لیا، لیکن ہے وہ اسی میں ہے. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک تورات بھی ہم نے نازل کی تھی، فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، اسی کے مطابق فیصلے کرتے رہے نبی جو فرما بردار تھے اللہ کے. لِلَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے، وَالرَّبَّانِيُّونَ، اور اسی کے مطابق فیصلے کرتے رہے اللہ والے، رب والے، والأحبار، اور علماء بھی یہودیوں کے اسی کے مطابق فیصلے کرتے رہے. بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، اس لیے کہ انہیں اللہ کی کتاب کا حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جتنی کتابیں صحیفے نازل ہوئے ان امتوں کو ذمہ داری دی گئی کہ اپنی کتابوں کی حفاظت تم نے کرنی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی. اس کے متن میں کوئی تبدیلی نہیں. ترجمے تشریح میں جو دل لہ کرتا پھرے وہ بھی پکڑا جائے گا، لیکن اس کے متن میں، اس کی عبادت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ نے دی ہے اور لاکھوں کروڑوں اللہ نے حافظ بنا دیے. کوئی چاہے جتنی تبدیلی کرنا چاہے وہ اس کو تصحیح کر دیا کریں گے اللہ کے حکم سے. تو فرمایا تورات ہم نے نازل کی، اس کے وہ محافظ بنائیں گے. وَقَالُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور اس پر وہ گواہ بھی تھے. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، اے لوگوں انسانوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور جو اس تورات میں حکم دیے گئے ہیں ان اللہ کے حکموں کو معمولی لالچ اور رقم پر بیچ نہ دو. توجہ سے سنیے گا،
اب تورات والوں کو، یہودیوں کو حکم ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی کتاب آ گئی، تورات آ گئی، یہودیوں کو کہا جا رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سنو، اب اس کتاب کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرے گا، من مانی کرے گا، کسی اور طریقے سے فیصلہ کرے گا، وہ کافر ہے۔ ارے تورات کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو اللہ کا حکم ہے کہ وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ آگے چلتے ہیں، پھر اگلی بات کریں گے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے اس کتاب تورات میں لکھ دیا تھا، فرض کر دیا تھا یہودیوں پر کہ جان کا بدلہ جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کا بدلہ آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کا بدلہ ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کا بدلہ کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کا بدلہ دانت، اگر کسی نے توڑا تو بدلے میں توڑا جائے گا، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور جو زخم لگے ان کا بھی قصاص اور بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن تَصَدَّقَ، لیکن جس نے صدقہ کر دیا، کسی نے زیادتی کی، جو مظلوم تھا اس نے معاف کر دیا، میں اللہ کے نام پر معاف کرتا ہوں۔ سن لو معافی کی کیا اہمیت ہے۔ فَمَن تَصَدَّقَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ اس کا حق بنتا تھا بدلہ لینے کا، وہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے کہا میں نے اللہ کے نام پر معاف کر دیا۔ اللہ کہتا ہے اے معاف کرنے والے، تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے، تیرے گناہوں کا کفارہ بن گیا، تو نے اللہ کے بندے کو معاف کیا، اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ہے معافی۔ ارے معاف کرنا اصل میں اصل بات جو میں سمجھاؤں، کسی کو معاف کرنا ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے۔ میں اپنے آپ کو معاف کر رہا ہوں، گناہوں سے معاف کر رہا ہوں، جو میں اپنی حرکتوں سے گناہوں کا حقدار ہے، جسم کو بنا چکا ہوں، اپنے نفس کو بنا چکا ہوں، میں کسی کو معاف کر کے اپنے جسم کو آزاد کروا رہا ہوں۔ فرمایا جو نہیں کرے گا اس کے گناہ، جو معاف کر دے گا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ، یہ تورات کا تعارف ہو گیا، انجیل کا تعارف، اور ہم نے ان کے نقش قدم پر بھیج دیا پہلے نبیوں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد میں نبی آنے والوں تھے۔ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، عیسیٰ بن مریم نے بھی تصدیق کی کہ تورات سچی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تصدیق کی۔ آگے چلیے، وآتینہ الانجیل، ہم نے عیسیٰ کو انجیل کتاب عطا فرمائی، فیہ ھدی ونور، اس انجیل میں بھی ہدایت اور نور تھا، وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ انجیل بھی تصدیق کرتی تھی کہ اس سے پہلے تورات حق پر مبنی کتاب ہے، وہدی وموعظہ، اور وہ کتاب ہدایت تھی اور واعظ تھی للمتقین، متقیوں کے لیے، ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ۔ اب چاہیے کہ انجیل والے عیسائی حضرات اپنے فیصلے کریں اس کے مطابق جو اللہ نے انجیل میں حکم نازل کر دیے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو ان حکموں کے مطابق نازل کیے گئے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ اب آخری کتاب نازل ہو رہی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر نازل ہوئی ہے، یہ کتاب حق لے کر آئی ہے۔ ہم نے تورات بھی نازل کی تھی، زبور بھی نازل کی تھی، صحیفے بھی نازل کیے تھے، انجیل بھی نازل کی تھی، ہم نے موسیٰ کو بھی بھیجا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے یہ کتاب بھیجی آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حق کے ساتھ، یہ حق لے کر آئی ہے، اس میں جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں وہ حق ہیں۔ یہ پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی، وہ قابل احترام ہیں، اگرچہ قابل عمل علماء کہتے نہیں ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ 100% ناقابل عمل وہ کتابیں بھی نہیں ہیں، علماء کہتے ہیں ان میں دو طرح کی باتیں ہیں، جو قرآن اور ہماری شریعت کے خلاف اس میں حکم ہے وہ ہم رد کر دیں گے، وہ ہم نہیں مانتے، ہم اپنی کتاب کو مانیں گے۔ جو ہماری کتاب کے مطابق باتیں آئیں گی وہ ہم مانیں گے،
اور وہ باتیں جو ہماری کتاب کے خلاف نہیں پڑتی ہم وہ بھی مانیں گے کیونکہ وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں. تو فرمایا مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ہے، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی، زبور کی، تورات کی، انجیل کی، ومہیمنا علیہ، اور یہ ان کتابوں کا محافظ ہے، نگہبان ہے. یعنی ان کتابوں میں جو حق بیان کیا گیا تھا وہ سارا اکٹھا کر کے اس کتاب میں رکھ دیا گیا. ومہیمنا علیہ، ان کتابوں میں گڑبڑ ہو گئی، لوگوں میں تحریک کر دی، لوگوں نے رد و بدل کر دیا، لیکن چونکہ اس کے محافظ وہ لوگ تھے، اللہ نے ان کو ذمہ داری دی تھی، اللہ نے اس کتاب کو بھیجا جس میں ان کتابوں کا سارا حق جمع کر دیا گیا ہے، اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا کیونکہ اس کا محافظ اللہ ہے. مہیمن علیہ، یہ کتاب ان لوگوں، ان کتابوں کا محافظ ہے، یہ قرآن ان کتابوں کا محافظ ہے، ان کی حرمت کا محافظ ہے، ان کی عزت کا محافظ ہے، ان کی تکریم کا درس دیتا ہے کہ مجھ پر ایمان لانا تو ان پر بھی ایمان لاؤ. وہ مہیمن علیہ، یہ قرآن ان کتابوں کا محافظ ہے. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ کیجئے لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن پاک کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو زمانے کی قوموں کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہا، دوست دشمن تمہارا کون ہے، تمہیں کس پر اعتماد کرنا ہے، کس پر نہیں کرنا، کس پر بھروسہ کرنا ہے، کس پر نہیں کرنا، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، ان پرایوں میں سے بھی کون تم سے محبت کرنے والا ہے، کون عداوت اور دشمنی کرنے والا ہے. تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن، ایمان والوں کے، مومنوں کے سب سے بڑے دشمن، پورے انسانوں میں سے دشمنی میں ایک نمبر پر کون ہے؟ اب یہود والذین اشرکوا، یہودی اور مشرک، بت پرست، جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں حنوت و یہود، ہندو اور یہودی. تو اللہ تعارف کروا رہا ہے کہ ایمان والوں کے جانی دشمن، سب سے بڑے دشمن، دنیا میں سب سے زیادہ دشمنی اور عداوت اور بغض رکھنے والے یہودی اور بت پرست ہیں، مشرک ہیں. بتانے کا کیا مطلب، کوئی طریق کی بات بتا دی. ہوشیار رہنا، یہ تمہارے دشمن ہے. اللہ کہہ رہا ہے دشمن وہ اللہ جو ازل سے ابد تک ہر حقیقت کو جانتا ہے. میرے سے آپ سے بات چھپی رہ سکتی ہے، اللہ سے نہ آج والی چھپی، نہ پہلے والی چھپی، نہ آئندہ والی چھپے گی. وہ جو ماضی، حال اور غیب کا علم رکھنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہے. آگے اللہ تعارف کرواتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم ضرور پاؤ گے سارے انسانوں میں سے، سارے لوگوں میں سے بڑے دشمن، بڑے بغض رکھنے والے، عداوت رکھنے والے مسلمانوں کے وہ یہودی اور مشرک ہوں گے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور تم دیکھو گے کہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہیں؟ الذین قالوا انا نصارى، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، یہ ایمان والوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ تمہارے بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہیں. ارے اگر تم غیروں میں سے، تم مسلمانوں ایمان والوں سے باہر میں سے جو تمہارے دو بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی غیروں میں سے محبت تم سے کرے گا تو وہ عیسائی کریں گے. اور اس کی اللہ نے دلیل بھی دے دی ہے یہ محبت کیوں کریں گے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً، اور تم ضرور پاؤ گے
کہ مومنوں کے قریب محبت کے حساب سے قریب قریب رہنے والے کون ہیں؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کے، الذین قالوا انا نصارى، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، ذالک بان منهم قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون، اللہ نے فرمایا ان میں 3 باتیں پائی جاتی جس وجہ سے یہ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سن لیں۔ ذالک بان منہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں قسیسین، ان میں عالم ہیں، ورہبانا، عبادت گزار ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، عاجزی کرنے والے ہیں، تواضع کرنے والے لوگ ہیں، جھکنے والے لوگ ہیں، اس لیے یہ تمہارے قریب تر محبت کے حساب سے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر ثانی ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے فتویٰ مانگا، حضرت حسن بصری ان کے زمانے میں تھے، یہ 101 ہجری کی بات ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو زمانہ ہے، تو انہوں نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ مجھے بتاؤ کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جو خلفائے راشدین پہلے ہو گزرے ہیں، انہوں نے غیر مسلموں کو سور کھانے کی بھی اجازت دیے رکھی، شراب پینے کی بھی اجازت دیے رکھی، اور ان کے محرم رشتوں کے نکاح حرام، جو ہمارے حرام بہن سے نکاح، خالہ سے، پھوپھی سے، ان کے ہاں یہ بھی رشتوں کی اجازت ان کو دے رکھی، انہوں نے روکا ہی نہیں پہلے خلیفوں نے۔ تو میں حیران ہوں اس پر، میری رہنمائی فرمائیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ان کو واپس جواب لکھا کہ انہوں نے جزیہ دینا، جب مسلمان ریاست میں غیر مسلم رہتے ہیں تو وہ ٹیکس دیتے ہیں، جزیہ جس کو کہتے ہیں، وہ ٹیکس دیتے ہیں کہ ہم تمہاری رعایا ہیں، ہم تمہارے ماتحت ہیں، وہ ٹیکس دے کر اس ٹیکس کے بدلے میں وہ ریاست اور مسلمان ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی مال کے، ان کی جان کے، ان کی آبرو کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور وہ سال بہ سال وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اب حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ انہوں نے غیر مسلموں نے جزیہ دینا اسی لیے تو قبول کیا ہے کہ انہیں ان کے عقیدے کے مطابق جو وہ کرنا چاہتے ہیں اسلام مسلمان دخل نہ دیں، چاہے وہ غلط کر رہے ہیں، مسلمانوں کے حساب سے غلط ہے لیکن وہ اپنے طریقے سے صحیح کر رہے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری حضرت عمر بن عبدالعزیز کو نصیحت کرتے ہیں، فرمایا آپ کا کام پچھلے طریقے کی پیروی کرنا ہے، نہ کہ نیا طریقہ ایجاد کر لینا، جو چل رہا ہے اسی طریقے پر چلتے رہیں، اسی طریقے کی پیروی کریں، نئی بات نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک دن بازار میں چل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک بندہ نبینا ہے، نظر سے کمزور ہے یا اندھا ہے، اور وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کو بلایا، اس کے پاس کھڑے ہو گئے، پوچھا کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں یہودی ہوں۔ اب مجھے بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا جی کہ نمبر 1 مجھے جزیہ دینا ہوتا ہے سال کے سال، میں رعایا ہوں نا آپ کی، تو میں نے آپ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے، وہ بھی تو پیسے کمانے ہیں۔ دوسرا پیٹ کے لیے کچھ مانگنا پڑتا ہے، اور تیسری اصل وجہ یہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نبینا ہوں، کچھ کر تو سکتا نہیں، مانگوں گا تو پھر آپ کو بھی ٹیکس دوں گا اور اپنا پیٹ بھی بھروں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور وزیر خزانہ کے پاس، خازن کے پاس لے گئے، فرمایا اس کا نام لکھ لے اور تلاش کر اس جیسے جو ضرورت مند مجبور جو بھیک مانگ رہے ہیں ان سب کی خزانہ سے مدد کی جائے گی اور ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، ان کا جزیہ معاف، ٹیکس معاف، بلکہ ان کو خرچ جو ہے وہ خزانہ سے دیا جائے گا۔ ان لوگوں نے اپنی جوانیاں ہمارے لیے، جب یہ جوان تھے تو ہمیں جزیہ دیتے تھے، محنت کر کر کے کما کے دیتے تھے، اب یہ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، نبینا ہو گئے، تو ہماری ذمہ داری ہم ان کا احساس کریں، ہم ان کا خیال کریں۔
میرے بھائیوں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 کی آخری بات، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ اے ایمان والو، تمہاری لڑائی ان سے ہے جو تم سے لڑ رہے ہیں، ان سے نہیں جو گھروں میں بیٹھے ان کے گھر جلا دو۔ یہ کیا ہوا؟ جنگ بھی اگر کسی قوم سے مسلمانوں کی تو اس کے بھی عذاب ہے، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کی عورتوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ ان کے جو دینی عالم ہے ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ پھولیں برباد نہیں کی جائیں گی، فصلیں برباد نہیں کی جائیں گی، باغات کو خراب نہیں کیا جائے گا، سایہ دار درخت کو کاٹا نہیں جائے گا۔ ارے جہاں تک اسلام ہدایات دیتا ہے جہاد کے معاملے میں، یہ اسلام کی ہدایات، میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا۔ اللہ کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اے لوگوں جنگ کرو ان سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور دیکھو ان کے معاملے میں بھی حد سے نہ بڑھنا، زیادتی نہ کسی پر کرنا۔ مجھے بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عبد الرحمن ملجم نے جب حملہ کیا اور آپ کو زخمی کر دیا خنجر سے، جب حضرت علی شہید ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، عبد الرحمن پکڑا گیا جس نے حملہ کیا تھا، فرمایا اس عبد الرحمن کو آرام سے رکھو، اس کو کھانا دو اور اس کو شربت دو۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہوگا۔ حضرت علی اپنے قاتل کے بارے میں اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں اسے شربت پلاؤ۔ دیکھو زیادتی نہ کرنا اس پر، اگر میں زندہ رہا تو میں خود اپنا بدلہ لوں گا، اگر میں فوت ہو گیا، اگلی بات سن لیں، ہم مسلمان ہیں، اگر میں فوت ہو گیا تو دیکھو اس کو ایک بار سے قتل کرنا، اذیتیں نہ دینا، اس کو اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، اس کا حلیہ نہ بگاڑنا۔ حضرت علی وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ کیا ہو گیا مسلمان کو؟ مسلمان جب اللہ کی کتاب سے دور ہوتا جا رہا ہے تو اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، عقل سے دور ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ عقل کی کتاب، ہدایت کی کتاب، شعور کی کتاب یہ ہے۔ لوگوں واپس آ جاؤ اس کتاب کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف واپس آ جاؤ۔ عملی بے حرمتی کے ارتکاب مسلمان ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے شراب حرام ہے، ارے مسلمانوں میں شراب کی بٹیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے سود حرام ہے، ارے مسلمانوں میں سود عام ہے۔ ارے قرآن کہتا ہے رشوت حرام ہے، ہمارے دفتروں میں رشوت کیوں چل رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے ملاوٹ حرام ہے، ہماری دکانوں میں کیوں ہو رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے ناپ تول میں کمی حرام ہے، ہمارے ہاں کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی بے حرمتی کون کر رہا ہے؟ عملی بے حرمتی۔ ارے یہ کتاب چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب چھتری بنانے کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب تعویذ بنانے کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب پانی میں گھول کر پینے کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب آئی ہے کہ اپنے آپ کو اس کے مطابق بدلو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب کے مطابق بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حالات اگر بہتر رہے، اچھے رہے تو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا۔ اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہماری کوشش کو